أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حمد و ثنا رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الرسل سید ولد آدم خاتم الانبیاء امام المرسلین امام المتقین امام المجاہدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر. آج آپ سے جس عنوان پر جس ٹاپک پر گفتگو کا ارادہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے، وہ ہے اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے بارے میں. اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ان گھڑیوں کے اندر ان دنوں کے اندر جو ہمارے چھوٹی چھوٹی دو عبادتیں جو ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبولیت سے نواز دے. رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے حدیث شریف کے اندر مبارک فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں سے اس ایک مہینے کی درجے کو اتنا بلند فرمایا، اس کا درجہ اتنا اونچا فرمایا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. صرف اتنا بھی ہو یہ بڑی بات ہے، بہت ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن عظیم الشان جو تمام آسمان کی کتابوں پر مہیمن نگراں کتاب اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے. اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کے اندر اس عظیم مہینے کے اندر اتارنے کا فیصلہ فرمایا. یہ سب سے بڑا فیصلہ رب العالمین کا تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کے اندر کسی مہینے کو اس کام کے لیے منتخب نہیں فرمایا کہ یہ عظیم کتاب اس مہینے کی کسی دن کسی رات میں اتاریں اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی کے اندر ایک ایک کر کے بحسب ضرورت اتارے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی رمضان کے اندر لیلۃ القدر کے رات کے اندر اپنے عرش سے بیت العزہ کے اندر 30 سپاروں پر مشتمل تمام آسمانی کتابوں کے نگراں کتاب قرآن عظیم الشان کو ایک ہی موقع پر مکمل ایک ہی رات میں اتارا اور اس عظیم کتاب قرآن عظیم الشان کو پھر 23 سال کی زندگی کے اندر ایک ایک کر کے بحسب ضرورت انسانوں تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا. جبریل کو حکم دیا جاتا، جبریل ایک ایک آیت 2 آیت کبھی مکمل صورت اتار لیتا اور قلب محمد قلب اطہر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا جاتا، جس کے ترجمانے کرتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ ذات کے علاوہ کوئی اس کو نہیں چھیڑتا. اس کے آیتوں کے اندر کسی نے کوئی خلل نہیں ڈالی، کوئی نقصان اس کے اوپر نہیں پہنچایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں کے اندر سب سے طاقتور، سب سے امانت گر، امین فرشتہ، بادشاہ فرشتہ اور معزز فرشتہ جبریل کے ذریعہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک ایک آیت 2 آیتیں کبھی زیادہ اس سے کبھی کم اس سے کر کے حسب ضرورت، جیسے ایک ڈاکٹر نسخہ منتخب کرتا ہے، نسخہ کسی بیماری کے لیے بتا دیتا ہے، اسی طرح سب سے بڑے ڈاکٹر رب العالمین خالق لا یزال خالق رب السماء ہم سب کا رب اور سب کا پالنہار کے حکم سے قلب اطہر تک یہ صورت یہ آیت کبھی زیادہ کبھی کم کر کے پہنچا دی جاتی تھی. یہ کب لیلۃ القدر کے رات کے اندر جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عظیم حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا اتاکم شہر
شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ شہر مبارک، ایک مبارک بابرکت مہینہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ فرمایا فرض اللہ فیہ صیامہ علیکم، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روزہ کو فرض کر دیا تمہارے اوپر، تم نے روزہ رکھنا ہے۔ غلقت ابواب جہنم وفتحت ابواب الجنہ وغلقت وغلت مردۃ الشیاطین وغل مردۃ الشیاطین۔ فرمایا اس مہینے کے اندر یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت اس مہینے کو حاصل ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ مستقل جب چاند نظر آئے اس دن سے رب کا اعلان یہ آ جاتا ہے کہ آج سے جہنم کے دروازے بند، 29-30 دن کے لیے اب جنت کا دروازہ ہی کھلا رہے گا، جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جس نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا ہوتا وہ جمعے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ اثرات ہے رب العالمین کی اس رحمت کی۔ کبھی اس نے فرض کی نماز کا ارادہ نہیں کیا ہوتا، آج دیکھ رہے ہو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، رونق لگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان مسجدوں کو رمضان سے ہٹ کر بھی ہمیشہ رونق لگائے رکھے اور ان کو آباد رکھے۔ اور پھر رب العالمین کے نبی نے فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا حُرِمَ الْخَيْرُ۔ آپ نے فرمایا اس مہینے کی جو 30 یا 29 دنوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو خیر و برکت والی ہے، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اس کے اندر آپ کے عبادت میں فرشتے جبریل سمیت سارے کے سارے آ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی حاضری کو دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، آپ کے جذبات کو دیکھتے ہیں، آپ کی توحید کے ولولے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جا کے منظوری دے دیتے ہیں اور رب العالمین پھر آگے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری حدیث کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاء، ان کے جانے کی خبر دینے کی اور رب کی خوشی کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب جا کے خبر دے دی جاتی ہے وَلِلَّهِ رب العالمین کے لیے، پھر ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو اعلان کر دیتا ہے۔ جب افطار کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کہ آگے جب سارے نتائج آتے ہیں، آج کا روزہ فلان نے رکھا، فلان نے رکھا، آپ اللہ کے سامنے سارے دنیا کے مسلمانوں کے نتائج کیسے رکھا جائے گا یہ نہ سوچیے گا۔ یہ رب العالمین کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ جو رب العالمین نے آگے کاتبین مقرر کیے ہیں اور محتسبین احتسابی کمیٹی جو مقرر ہے وہ بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، وہ تیز رفتار ہے، بہت زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم کیا عمل کرتے ہو۔ رب نے ان کو سارا علم دے دیا ہوتا ہے، معلوم کرتے ہیں فلان نے روزہ رکھا ہے، فلان کا بیٹا اس نے روزہ رکھا ہے، فلان گھر کے اندر اس وقت موجود ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے۔ سارے نتائج رب العالمین کے آگے رکھتے ہیں۔ پھر ان نتیجوں کو، ان لکھنے کو، ان کے تیز رفتاری کے ساتھ لکھنے کے نتائج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک رسمی کاروائی ہے جو ضروری اللہ سمجھتا ہے کہ کروائے، ورنہ رب العالمین تم کو تو ویسے بھی معلوم ہے کہ کس گھر کے اندر کون روزہ رکھ رہا ہے اور کس گھر کے اندر کون روزہ کھانے والا، بہانہ کرنے والا کہ میں بیمار ہوں، میرا معدہ خراب ہے، میں روزہ رکھتا ہوں طبیعت خراب ہو جاتی ہے،
فلان ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے، فلان ڈاکٹر کا یہ نسخہ ہے، یہ ٹیسٹ لیبارٹری کی دیکھیے اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے سمیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، واللہ سب سے پہلے میں سمجھوں گا تو آپ بات سمجھیں گے، سب سے پہلے عملی جذبہ میں رکھوں گا تو آپ کے اندر بھی عملی جذبہ آئے گا۔ یاد رکھے گا، واللہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، روزہ نہ رکھنے والے بڑے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، مجھے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، میرے گھر کے افراد کو سمجھانا میرا فرض ہے اور آپ کے گھر کے افراد کو سمجھانا آپ کا فرض ہے۔ آپ کے محلے کے اندر روزہ کے نہ رکھنے والے اور روزہ کی توہین کرنے والوں کو سمجھانا آپ کا کام ہے اور میرے محلے کے اندر رہنے والوں کو سمجھانا میرا کام ہے، ورنہ ایسے کام نہ ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے بس روزہ رکھنے والا میں ہی بنوں، نماز پڑھنے والا میں ہی بنوں، میری کشتی پار ہو جائے، دنیا غرق ہو جائے، باڑ میں جائے، اس کو اگر کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ قوم میں سے کتنے لوگوں نے روزہ رکھا، کتنے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، اس چیز کی اگر اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے مثال بیان فرمایا ہے، ایک کشتی ہے، اس کے پورشن اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے اور کئی پورشن پانی کے اندر ہے، کچھ حصے پانی کے اندر ہے، اور پھر سارے نماز پڑھنے کے لیے اوپر کے حصوں میں جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور قضا حاجت کے لیے اوپر جاتے ہیں کیونکہ جگہ اوپر بنی ہوئی ہے، ادھر سے پانی لیتے ہیں، اس کا استنجا کر کے وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، اور پھر کسی دن نیچے والوں نے سب نے کہا کیا مصیبت ہے، کئی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے، ہمیں نیچے رہنا چاہیے، ادھر سے ایک سوراخ کر کے پانی نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، استنجا و طہارت کرتے ہیں، ہم اپنی نمازیں نیچے پڑھا کریں، کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی؟ میرے بھائیوں، روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں فکر کرو۔ یہ مثال آگے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جو بندہ کشتی کو نیچے سے سوراخ کرے، پانی نکلے گا، نیچے کے حصے بھرنے شروع ہو جائیں گے، جب وہ بھر جاتے ہیں تو پوری کی پوری کشتی ڈوب جاتی ہے اور اوپر کے لوگ بھی برباد ہوں گے، نیچے کے لوگ بھی برباد ہوں گے۔ جب ایسی بربادی ان لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، ہلاکت تباہی جب رب کی طرف سے آتی ہے تو آپ سب سے پہلے مریں گے، آپ اوپر ہو نیچے ہو، کیونکہ آپ کے اوپر دو قسم کے عذاب آنے والے ہیں، ایک یہ کہ تو اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو ہلاک ہونے لگا ہے، دوسری تباہی یہ کہ تو نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں ہے، تجھے اللہ نے سمجھ دی تھی، تو سمجھ رہا تھا، گناہ کو ثواب کو اچھا اور برا کو جانتا تھا، میرے بھائی تو نے سمجھایا کیوں نہیں ہے؟ روزہ نہ رکھنا رب کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر یہ قرآن اتارا گیا تھا اور وہ رات ہے جو ایک رات آپ عبادت کریں گے، 1000 مہینوں سے یہ زیادہ بہتر عبادت تصور کی جائے گی، 1000 مہینوں کے ثواب صرف ایک رات میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ تھوڑا سا ٹھہریے، اس پر غور کیجئے، کیا آپ کی عمر اتنی ہے کہ آپ 1000 کے مہینے رہنے کا کہ آپ یقین کرتے ہو؟ 1000 مہینے پر مبنی عمر آپ کی نہیں ہے، صرف اگر آپ کو ایک ہی رات میں 1000 مہینے کا ثواب مل رہا ہے، اس کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، میرے بھائی رمضان کی قدر کیوں ہم نہ کریں؟ اور یاد رکھ، یہ بھی نہ سوچنا 27ویں رات کو آؤں گا، دعا میں شامل ہوں گا، آمین کہا جائے گا اور قاری صاحب کو مٹھائی دوں گا، قاری صاحب کو تحفہ تحائف کپڑا دوں گا، پیسے دوں گا، مجھے مکمل مہینے کا ثواب ملے گا، کبھی بھی تصور نہ کرنا، کبھی بھی یہ نہ سوچنا، یہ غلط ہے، تصور بالکل غلط ہے، آپ اس تصور کی وجہ سے شیطان کے پیروکار بنتے ہو۔ یاد رکھ، واللہ 27ویں رات میں دعائیں ان لوگوں کی قبول ہوں گی جو پہلے سے اس کے اندر فکر کم از کم تھی۔
شامل رہے نہ رہے، میں یہ نہیں کہتا کسی کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو سمیٹ کے اپنے تک محدود کرنے والا میں نہیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس بات کی سمجھ ہے، لیکن میرے بھائیو آپ کو کوئی فکر نہ ہو اور 27ویں رات آ کے دعا میں شامل ہو کے اور کہیں روزہ نہ رکھیں اور پھر 27ویں رات کو روزہ رکھ لیں، 27ویں رات کو قیام کریں، 27ویں دن کو آپ روزہ رکھ لیں، میرے بھائی یہ خیال ہے، یہ خیال ہے، باطل خیال ہے، تباہی کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور یہ بھی باطل ہے کہ پورا سال نماز نہ پڑھیں اور رمضان میں آ کر آپ کہیں کہ مجھے بخش دیا جائے گا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اگر توبہ کے ایک ارادے سے اس کے نیت کے ساتھ اگر ایسی باتیں کرتے ہو بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہدم ما کان قبلہ، پیچھے سارا کچھ جو تجھ سے ہوتا رہا، بدکاری، شراب نوشی، قتل و غارت، جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے، رب العالمین سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ بڑی طاقتور چیز ہے، یہ موت تک رہنے والی ہے تیرے ساتھ۔ میرے بھائیو توبہ کرو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، رب سے ڈر جاؤ، فتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، انشاءاللہ رب العالمین کو بڑی رحمتوں کا مالک پاؤ گے۔ رب العالمین کے رحمتیں اور رحم و کرم آپ میں کسی شخص پر آپ قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اسی حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، آسمان کے اندر سے، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ کہتا ہے یا باغ الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے جو پہلے سے بھی نیکیاں جو کر رہا تھا، رب کو پتا ہے پہلے سے جو نیکیاں کر رہا تھا، بڑھیے، آگے آئیے، مزید ترقی کیجئے، مزید رب کو راضی کیجئے، ان پر رونق راتوں سے فائدہ اٹھائیے اور رب کے آگے ہاتھ پھیلائیے، جن کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے، روزہ رکھیے، اقبل، آگے آؤ، آگے آؤ، پیچھے نہ جانا، وَيَا بَاغِ الشَّرِّ، اے شر کے، اے بغاوت کرنے والے، اے رب العالمین کے دشمن بنے ہوئے لوگوں، اقصر، کم از کم کم تو کر لو، شرم تو کر لو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم شان اتارا گیا ہے، آج تک تو نے نماز نہیں پڑھی، آج تک تو نے روزہ نہیں رکھا، آج تک توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی تو نے کوشش نہیں کی، نوافل روزہ، نوافل نمازیں تو دور کے بات ہے، تم نے بدعت تو کی ہے کہ یہ فلاں رات ہے، یہ فلاں رات ہے، یہ شب قدر ہے، یہ شب رجب ہے، یہ شب شعبان ہے، یہ 15ویں شعبان ہے، یہ فلاں ہے فلاں۔ میرے بھائیو واللہ یہ ساری بدعت ہے، کہیں قرآن میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اس رات کے تعین ہو کہ فلاں رات پہ گئے تھے لہذا اس رات کو عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، کوئی حدیث نہیں ہے، ڈرامے ہیں، یہ کھانے پینے اور اپنے پیٹ بھرنے کی اہمیت ایک مہم چلائی جا رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا باغ الشر اقصر، اے شر کرنے والے، اے بغاوت کرنے والے، اے رب کو اپنا دشمن بنانے والے، ڈرتا کیوں نہیں ہو؟ کم از کم کم تو کر لو، کم از کم بعض ایک دن دو دن کے لیے تو آ جاؤ، ایک مہینے کے لیے بعض آ جاؤ، اس میں توبہ کر لو، رب سننے والے ہیں۔ اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی، فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ، دعا کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اذا سألک عبادی، مقدس مہینہ آیا ہے، میں بڑا گناہگار ہوں، اگر میں دعا کر لوں تو میری دعا قبول ہو جائے گی، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا بندہ، قتل و غارت کرنے والا بندہ، بدکاریاں شراب نوشیاں کرنے والے بندے اگر اس وقت بھی آگے آ کر ہاتھ پھیلا کے
اپنے گزشتہ زندگی پر پشیمانی کا اظہار کریں گے، ندامت کا اظہار کریں گے۔ فرمایا اذا سألک عباد عنی فانی قریب، میں نزدیک ہوں، اس کی ساری باتیں سنتا ہوں، اس کے جذبات سے میں باخبر ہوں، دل کے اندر جو اس نے سوچا اس سے لے کر دعا تک، سجدہ اور رکوع، قیام، قرات، سب سے میں واقف ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، کوئی گناہگار بندہ دعا کرے میں اس کی دعا کو سننے والا ہوں۔ میرے بھائیو سن لیجئے، ہم میں سے کوئی گناہگار ہے، جب گناہ کرتا ہے بھاگ کر بڑے کے پاس جاتے ہیں، پرہیزگار بندہ جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دعاؤں کا کہتے ہیں۔ یاد رکھ یہ اچھا کام ہے، بے شک دعاؤں کی اپیل ہونی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو اگر بھول جاتے ہو تو رب کے نعمت کو بھول جاتے ہو۔ رب نے کہا تو دعا کر، تو دعا نہیں کر رہا، کس کے پاس جا رہے ہو؟ ندامت کا اظہار خود کرو، اپنے گناہگار ہاتھ خود اٹھاؤ اور اپنے گناہگار آنکھوں سے آنسو خود بہاؤ۔ دیکھیے تیری زندگی پھر کیسی تبدیل ہوتی ہے۔ تیری زندگی کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، جو مصیبتوں میں تو مبتلا ہے، رو رہا ہے آگے، کسی کے آگے ہو کر رب کے آگے کیوں نہیں روتے ہو میرے بھائی؟ واللہ بڑا اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، غنیمت سمجھو۔ اس رمضان کے ایک ایک گھڑی کی قدر کرو میرے بھائی۔ کون ہے ہم میں سے کوئی کہے یہ جو کھڑے ہو کے چیخ رہا ہے، جو حدیثیں سنا رہا ہے، جو آیتیں سنا رہا ہے، مجھ تک کوئی بندہ گناہوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہوں کے مرکز میں، دنیا کے اس گناہوں کے مرکز میں کوئی بھی بندہ جب آتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، لہذا غلطیاں کرنے والے کے لیے ایک ہی مقام ہے، رب العالمین کا در۔ رب کے دروازے کو کھٹکھاؤ، کسی دربار کے دروازے کو نہ کھٹکھانا، گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کسی بڑے کو خدائی مرتبہ نہ دینا، برباد ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں رب کو یاد کرو، رب کو۔ رب العالمین نے فرمایا اجیب دعوت الداعی، میں بلانے والے کی بات کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، ضرورت مند کی ضرورت کو سنتا ہوں۔ رب العالمین کا یہ ندا ہے، رب العالمین کا یہ اعلان ہے، اور اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ سے فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، آگے تو آئیں، دعا تو کریں، نماز پڑھنے کی تو کوشش کریں، رب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی کوشش کر کے تو دیکھیں میرے بھائی۔ فرمایا لعلہم یرشدون، لعلکم یرشدون، لعلہم یرشدون، تم اور غیر سارے کے سارے ان کو رہنمائی مل جائے گی، آپ آئیں تو صحیح۔ یہی تو وجہ ہے، رمضان کا ہو غیر رمضان کا ہو، روزے کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اعلان، جیسے میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی، ہر رات وذالک فی کل لیلہ، ہر رات اعلان ہوتا ہے کہ لائیے، لاؤ افطاری کے ٹائم کون ہے، کس نے روزہ رکھا، لکھا ہوا سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے اوپر علم غیب بھی رکھتا ہے، اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاء عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، افطاری کے ٹائم آ کے ہاتھ اٹھانے والا، وہاں پہ اللہ کو یاد کرنے والا، پورا دن روزہ رکھنے والا، اپنے آپ کو تھکا کر اب آخر میں رب اغفر لی کرنے والا، آج مایوس نہ جائے، انت عتیق من النار، تم آج میرے ان لوگوں میں شامل ہو جن کو میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، افطاری تک رب کو یاد کرو، افطاری کے لیے جب بیٹھتے ہو خصوصی دعا مانگو، اپنے ضروریات رب کے آگے رکھو، آنسو بہاؤ، پھر آپ کے آنسوں کی قدر ہوگی، آپ کے دعاؤں کی قدر ہوگی۔ قدر ایسے نہیں کہ دنیا کے لوگوں کی طرح 1000 روپے نکال دیے جاؤ، لاکھ روپے نکال دیے، کروڑ روپے بھی نکال دے، دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ وما متاع الدنیا الا غرور، دنیا کی جو سامان ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر رب فرماتے ہیں میں نے تجھے جنتی بنا دی اور جہنم سے تجھے میں نے آزاد کر دیا۔
وذالک فی کل لیلۃ، یہ ہر رات یہ چلتا رہتا ہے. اس کو آزاد کر دیا، آج اس کو آزاد کر دیا، آج اس کو جنتی بنا دیا، آج اتنے لوگوں کو جنتی بنا دیا. فرمایا دوسری روایت کے اندر وذالک فی کل یوم ولیلۃ، صرف رات کو نہیں کہ رمضان کے ایک ایک دن کے اندر دن کو بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں، رات کو بھی آزاد ہوتے جا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان اس دن آزاد ہو رہے ہوتے ہیں. آزادی کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ، جس لسٹ کو رب تیار کر لے، جس کے اندر تیرا نام آ چکا ہو، کسی کی جرت ہے کہ کوئی تجھے جہنمی کہے، یا کوئی کسی کی جرت ہے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں؟ کسی صورت بھی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں، لکل مسلم فی کل لیلۃ وفی کل یوم دعاء مستجابہ. 30 دن ہے یا ایک کم 30 ہے، 29 دن ہے. 29 دنوں کے اندر یا 30 دنوں کے اندر ہر بندے کو موقع دیا جاتا ہے، رات کو دن کو. آپ کو 2 موقع ہے، دعا کرو. یہ دعا ضرور قبول ہوگی، یہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور گناہگار بندے، ایک کاروبار کے لیے رونے والے بندے، اور اولاد کے لیے رونے والے بندے، اور گناہگار جو دوسروں کے سامنے روتا ہے، آج رب کے آگے رو کے دیکھو. دن کے ایک دعا اور رات کے ایک دعا، رمضان کے 30 کو ڈبل کر دیں 60 ہو گئے. آپ کو 60 دعائیں دے دی گئی ہیں جس میں آپ کی دعا قبول ہو گئی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں میرے بھائیو. اس پر غور کیجئے، اس پر غور کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. اس کو ضائع نہ جانا، اس کے ضائع نہ دینا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا. میرے بھائی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. واللہ میں سمجھتا ہوں ان حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 60 موقع ایسے دے رہے ہیں جس کے اندر آپ جو کہیں گے قبول ہو جائے گی. آپ پھر یہ نہ سوچنا کہ تجھ جیسا بندے کی دعا قبول ہوتی ہوگی. اکثر میں یہی سوچتے ہیں. بھائی میں اگر یہ دعویٰ کر لوں کہ مجھ جیسے بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے، میں یقین سے بات کر دوں مجھ سے بدبخت کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں قبول کرنے والا ہوں. میں کون ہوتا ہوں؟ میں کہوں میری قبول ہوتی ہے، تیری قبول نہیں ہوتی. یاد رکھ، اللہ رب العالمین کی نعمت بہت وسیع ہے، اور زیادہ تر گناہگار کی اس دعا کو رب العالمین زیادہ قبول کرتا ہے. گناہگار ہو، گناہگار ہم سب ہیں. جتنا بڑا گناہگار ہوگا وہ رب کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، انشاءاللہ قبول ہوگا. وہ دعا ضرور قبول ہوگی میرے بھائی. ایک اور حدیث سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے بارے فرمایا، اور قرآن کی پہلی آیت سنا دوں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. رمضان نے کہا، رمضان کے اندر اعلان ہوا، اعلان کرنے والے نے کہا دروازہ بند ہے جہنم کا. تو دروازہ جو کھلا ہے اس فہرست میں اپنا نام لکھواؤ، اس فہرست میں اپنا نام لکھواؤ. جو دروازہ کھلا ہے آپ کا نام آ گیا. میرے بھائی فرمایا اس کے بارے میں قرآن نے اعلان فرمایا فمن زحزح عن النار، جو آگ سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنتیوں کے فہرست میں اس کا نام آ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. بڑی کامیابی اس کو مل گئی ہے. میرے بھائی اپنے آپ کو اس فہرست میں نام لکھوانے کی کوشش کرو، یہ موقع ہے، نہ جانے پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی. بات چیت چلی، جس کام کے لیے آئی تھی. ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سوال کیا، میری بہن بتاؤ، میں حج کے لیے گیا تو آئی نہیں، میرے ساتھ تیرا شوہر تھا لیکن تو نہیں تھی، تو بھی ساتھ چلتے تو اچھا نہیں تھا؟ بڑی کامیابی تھی. میں خود تھا، حجۃ الوداع تھا، اور آگے مجھے یہ موقع دوبارہ ملے گا کہ تیرے ساتھ حج کروں یا نہ کروں، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. آپ ساتھ ہوتی تو اچھا نہ تھا؟ عورت نے بڑی حسرت سے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس سواری نہیں تھی، افسوس میں بھی ساتھ ہوتی.
آپ نے فرمایا ایک موقع اور بتا دیتا ہوں، رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کے اندر فاعتمری، اس میں جا کر عمرہ کر، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة معی، میرے ساتھ حج کرنے والے جتنے ثواب سمیٹ چکا ہے اتنا اس بندے کو ملے گا جو رمضان کے اندر جا کے عمرہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے پاس پیسہ ہے، موقع ہے، اسے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال آنے جانے والی چیز ہے میرے بھائی، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ نہ ہو کہ کل آپ کسی کے آگے پھر ہاتھ پھیلائیں، کل آپ کروڑ پتی تھے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ رب دن کو رات میں، رات کو دن میں جب بدلتا ہے، جب اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، تیری حالت کو بدلنے میں رب کے لیے کیا دقت ہے؟ اللہ رب العالمین امیروں کو غریب نہ کرے ورنہ وہ کبھی برداشت نہ کر سکیں، عادت ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کو دینے کی عادت بھی ڈال دے۔ امیر بندے یہ کامیاب ترین لوگ ہیں، یہ نہیں جن کے پاس پیسے ہیں غلط ہے، وہ آگے اللہ کے راستہ میں بھی دیں اور زکوٰۃ کا خیال رکھیں اور رمضان کے اندر صدقات و خیرات کا خیال رکھیں۔ دیکھیے ہمارے پاس کون سے پیسے نہیں ہے، کون ہمیں آج رات کھانے کا کچھ نہیں مل رہا، سب کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ صدقات اور خیرات میں بھی دینے کی کوشش کریں، نوافل میں کوشش کریں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے اس نیت سے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، فرمایا گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا روزہ رکھے اور قیام کرے، فرمایا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بلکہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں کہا وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، باقی عبادات اپنی جگہ پہ، لیکن جو روزہ ہے وہ جو بھی بندہ رکھتا ہے وہ میرے لیے اس نے رکھا ہے، میں رکھتے ہی اسے قبول کرتا ہوں، اس کا بدلہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا وہ جو وہ خوش ہوگا۔ بہرحال پھر قرآن پاک نے کیا فرمایا، والصائمین والصائمات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا جو روزہ رکھنے والی ہیں، روزہ رکھنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ ان سارے باتوں سے میرے بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کی قدر ہمارے اوپر فرض ہے، تاکہ پیچھے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم دھو سکیں، اس کو مٹا سکیں۔ میرے بھائیو نیت ٹھیک کیجئے، نیت کا ثواب ہی ملتا ہے، نیت کی وجہ سے رب کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ آج اگر آپ کے اندر سستیاں ہیں، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہو میں تو فرض نماز میں بھی سست تھا اس کے پیچھے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو نمازی بنائے، آئندہ آپ کو پرہیزگار بنائے، آپ کو آئندہ ہمیشہ مسجد کو یاد رکھنے والا، سجدہ کو یاد کرنے والا، رکوع کو اور قیام کو یاد کرنے والا، رب کے کتاب کو ہاتھ میں رکھنے والا بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم خذ حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم خذ حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله